سورۃ القیامہ مکی صورت ہے اور 40 آیات ہیں، اور نام سے ہی ثابت ہے کہ کس چیز کے متعلق ہے، وہی قیامت کے بارے میں بات ہے ساری۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کی قسم کھا کر اس کے آنے کا یقینی اظہار ان لوگوں کو کروا رہے ہیں جو اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات مبارکہ پر اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بیوم القیامہ قیامت کے دن کی، ولا اقسم اور میں قسم کھاتا ہوں، بالنفس اللوامہ ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان کیا انسان یہ سمجھتا ہے، ان نجمع کہ ہم نہیں جمع کر سکتے، عظامہ اس کی ہڈیاں، بلا کیوں نہیں، قادرین ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں، علی ان نسویہ علی اس بات پر، ان نسویہ کہ ہم برابر کر دیں، بنانا اس کے پور بھی، بل یرید الانسان بلکہ یرید الانسان انسان چاہتا ہے، لیفجر کہ وہ اسی طرح گناہ کرتا رہے، امامہ اس کے سامنے، اپنی اگلی زندگی میں بھی، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح سے ڈٹھائی کے ساتھ اپنے گناہوں پر آگے بھی جمع رہے۔ یسألو اور وہ پوچھتا ہے، ایجانا یوم القیامہ کہ یوم القیامہ کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ فَإِذَا پس جب برق البصر آنکھیں چندھیانے لگیں، آنکھیں خیرہ ہو جائیں، وخسف القمر اور چاند بے نور ہو جائے، وجمع الشمس اور اکٹھے ہو جائیں سورج، والقمر اور چاند، یقول الانسان اور انسان کہے، یومئذ اس دن، این المفر جائے فرار کہاں ہے، اور اس دن انسان کہے، آج میں بھاگ کر کہاں جاؤں، بھاگنے کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان لوگوں کا ذکر ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے کہ وہ نہیں آئے گی، اور وجہ کیا ہے کہ جب ہڈیاں انسان کی اور گوشت اور جسم یہ سب کچھ گل سڑ جائے، پھر اس کو اکٹھا کہاں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا، اور ہم قسم کب کھاتے ہیں؟ جب ایک انسان کوئی بات نہ مان رہا ہو تو ہم اس کی بات پہ قسم کھا کے اس سے وہی بات دوہرا کر کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ تو یہاں وہ لوگ کہہ رہے ہیں قیامت نہیں آئے گی، اللہ فرماتا ہے میں قیامت ہی کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ آئے گی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی قیامت کی قسم کھائی کہ وہ آ کر رہے گی، لہٰذا تم لوگ اس چیز کے اندر شک و تردد نہ کرو، کیونکہ اگر قیامت نے نہ آنا ہوتا اس کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تاکیداً بیان کر رہے ہیں وہ آئے گی، اسی لیے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر قسم کھائی اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ اب ملامت کرنے والے نفس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نفس ہے جب کسی انسان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو وہ اس کا نفس اسے ملامت کرے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، یہ غلطی کیوں کر دی، یہ گناہ کیوں ہو گیا تم سے، اس پر اس کو ملامت کرے۔ اور اگر وہ نیکی کرے تو اس کو کہے کہ تم اس سے اچھا کر سکتے تھے، تم اس سے زیادہ نیکی کر سکتے تھے، اس کو گناہ پر بھی ٹوکے، اس کو اس کی نیکی پر بھی ٹوکے۔ تو یہ ہے اس کا نفس جو اس کو ملامت کر رہا ہے، ہر حال میں نیکی پر بھی مطمئن نہیں ہے کہ تم اس سے زیادہ کر سکتے تھے، گناہ پر بھی اس کو ٹوک رہا ہے کہ یہ تمہاری شان نہیں تھی کہ تم اللہ کے بندے ہو کر کیا کرتے، گناہ کر جاتے۔ لہذا یہ وہ بہترین نفس ہے جو انسان کو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لہذا یہ جو نفس ہے جس کو نفس لوامہ کہا گیا، یہ سب سے بہترین نفس کہ
انسان کو اگر اس سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس پر خود کو ملامت کرے، اور اگر اس سے کوئی نیکی ہو جائے تو بھی ملامت کرے کہ تم اس سے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کی کوشش میں کیوں نہ لگے۔ یعنی ایک مومن کا نفس جو ہے وہ ہر اچھے اور برے عمل پر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، تو یہ وہ بہترین نفس۔ اسی طرح سے بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ اصل میں تو نفس امارۃ بالسوء ہے، یعنی کہ برائی کی طرف مائل کرنے والا۔ نفس کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان کو برائی کی طرف مائل کرنا۔ لیکن انسان اپنے اس نفس پر مجاہدے کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا جاتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، اور اس نیکی پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ نیکی ابھی کم ہے، گناہوں پر خود کو ملامت کرتا ہے کہ گناہ کیوں تم سے ہو گیا، تو پھر یہ نفس دوسرے درجے پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ مکمل برائی سے نکل گیا، اچھائی کی طرف آ گیا، لہٰذا اب یہ نفس سے لوامہ بن گیا، جب یہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ تم نے اچھائی میں زیادتی کیوں نہیں کی، تم نے گناہوں کو ترک کیوں نہیں کیا۔ اور پھر اس سے بھی آگے ترقی کرتے 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 جب انسان کا یہ حال ہو جائے کہ شریعت اس کی طبیعت بن جائے، شریعت نہ رہے، اس کی طبیعت بن جائے، اور شریعت کے خلاف کوئی بھی کام کرنے سے اس کو نفرت محسوس ہو، یہی ہماری محنت ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے اللہ کا حکم نہ ہو، یہ ہماری طبیعت ہو۔ جب تک ہم اسے نہ پڑھیں ہماری طبیعت میں سکون نہ آئے۔ تو کہا کہ جب نیکی کرنا اور شریعت کے یہ تمام احکامات انسان کی طبیعت بن جائیں تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے خطاب کر کے کیا فرمایا؟ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا ہی اپنے فضل و کرم سے بنا دے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے منکرین قیامت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ انسان کیا سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکتے۔ اب ہڈیاں کیوں کہا؟ کیونکہ انسان کا ڈھانچہ عموماً یہ جو ہے ہڈیوں کے اوپر ہی بنا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ گوشت جلدی گل سڑ جاتا ہے، ہڈیوں کے گلنے سڑنے اور بوسیدہ ہونے میں کچھ وقت بھی لگتا ہے، تو لہٰذا کہا کہ انسان جو یہ سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکتے، تو کیا اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ انسان جب پیدا ہوا اس کے جسم میں دنیا کے کونے کونے کے ذرات موجود تھے۔ جب ہم پہلی دفعہ اس کو دنیا کے کونے کونے سے، جبکہ وہ ذرات اس کے مخصوص تھے بھی نہیں، ہم اکٹھے کر کے اس کو بنا سکے، تو اسی کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کرنا ہی کیا مشکل ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو اکٹھا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے بڑے اعضاء، یہ ہڈیاں، یہ پیٹ، یہ کمر، یہ سر، یہ بڑے بڑے اعضاء تو چھوڑو، کسی ایک انسان کا پور بھی دوسرے کو نہیں لگے گا۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر بے قادر ہیں کہ ہر انسان کے پور اسی کو جوڑ کر لگائیں گے۔ یہ وہ ہے جس سے موجودہ دور کے فنگر پرنٹ ٹیکنالوجی بنی ہے۔ انسان کو قرآن سے ہی یہ سمجھ آئی ہے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشان دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تب کہی جب اس نے اپنا کلام اتارا، یہ بات آج کے انسانوں کو اب سمجھ آئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر جتنے اسرار رکھے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں، ان میں کوئی غلطی نہیں، ان میں کوئی کوتاہی نہیں۔ مسئلہ ہمارے سمجھنے کا ہے، کبھی کبھی ہم اس کو سمجھنے تک پہنچ جاتے ہیں، کبھی ہم ساری زندگی شک اور تردد میں گزارتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کے یہ اسرار مفید طور پر ہمارے لیے کھول کے رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو تمہارے پور ہیں یہ کتنے چھوٹے ہیں، یہ کتنی باریک لائنیں ہیں، جب میں ان کو الگ رکھ سکتا ہوں پہلی دفعہ بھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ دنیا تک، اب اس لمحے تک جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس ہر انسان کی ہر انگلی کے پور کے نشان، اس کے فنگر پرنٹ
ہر انگلی کا دوسرے سے الگ ہے. اتنے حالانکہ دیکھنے میں یہ ایک جیسی ہی لگتی ہیں تقریباً، لیکن یہ الگ ہیں. اس رب کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس خزانے ہیں خزانے، اور اتنا کچھ دے کر بھی اس خزانے میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئی. سبحان اللہ، کتنی بڑی ذات ہے. اور اتنی بڑی ذات سے ہم غافل ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے سمیٹ دوسرے ہاتھ سے سمیٹ، گلے لگا لیا دنیا کو اور اتنے بڑے رب کو چھوڑ دیا. اگر ایک انسان سیلاب آ رہا ہو سامنے سے اور چھپنے کی بچنے کی ایک ہی جگہ اس کو بتا دی جائے تو بہتر کیا ہے کہ وہ انسان اس محفوظ مقام پر کھڑا ہو جائے، اس سیلاب کو گزرنے دے. ہم نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا کا سیلاب رکھا اور بچنے کی جگہ بتا دی. اللہ کے پاس بچاؤ ہے. ہم اللہ کے پاس بچنے کے بجائے سیلاب کے آگے ہاتھ کھول کے کھڑے ہیں کہ ہم اس کو روک لیں گے. ہم اس کو روک نہیں سکتے، ہم اس میں بہہ جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری انگلیوں کے نشان ہیں، میں اس کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اکٹھا نہیں کروں گا. تمہیں تو صرف ایک انسان کے اکٹھے ہونے پہ ہی تعجب ہو رہا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اپنی زندگی انہوں نے معاصی میں، کفر میں، شرک میں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی ڈھیڈائی میں گزار دی، یہ چاہتے ہیں اپنی باقی کی زندگی بھی ایسے ہی گزار دیں. اور پھر اس پر بھی ڈھیٹ پن، مزید انکار کے لیے کہتے ہیں کب آئے گا وہ قیامت کا دن جس کا تم ہمیشہ ہمیں ڈراوا دیتے ہو. اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیچھے بھی ہم سورت میں پڑھ چکے ہیں. اللہ نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن مقرر ہے، ہر دن فیصلے کا نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. ہاں، کب کا تو مت بتاؤ کہ کب آئے گی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی جب لائیں گے تو آئے گی. نشانیاں یہ ہیں کہ جب انسان کی آنکھیں چندھیا جائیں، چندھیانا مطلب جب ہم آنکھیں مکمل کھول کے کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے. جیسے ہم دنیا میں مشاہدہ کریں، اگر ہم ایک دم سے سورج کو یا کسی تیز بلب وغیرہ کو دیکھ لیں تو پھر کچھ دیر تک کے لیے ہم کسی اور چیز کو دیکھیں بھی ہمیں کچھ صاف نظر نہیں آتا. اس کو آنکھوں کا چندھیانا کہتے ہیں. اور آنکھیں چندھیا جائیں گی، حالانکہ ہونا کیا چاہیے، چندھیانی نہیں چاہیے اس دن آنکھیں، کیونکہ وخسف القمر، چاند بے نور ہو چکا، سورج بے نور ہو چکا. تو اندھیرے میں تو آنکھیں نہیں چندھیاتی، جب اندھیرا ہو آنکھیں تو زیادہ روشنی میں چندھیاتی. لیکن یہ اللہ کے ایسے کام ہیں جہاں انسان کی آنکھیں کھلنی چاہیے، اللہ آنکھیں بند کر دے، وہ قادر ہے اس بات پر. تو کہا آنکھیں تمہاری چندھیا جائیں گی، خیرہ ہو جائیں گی، کچھ نظر تمہیں نہیں آئے گا، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے. اکٹھے مطلب کیفیت کے اعتبار سے، جیسے چاند کی روشنی ختم ایسے ہی سورج کی بھی روشنی ختم، دونوں بے نور ہو جائیں گے. اور اس دن انسان کہے گا یہ دنیا میں بڑی بڑی ڈینگیں مارنے والا. اور ہر انسان نے اپنی زندگی میں ایسے سرکش لوگوں کا مشاہدہ کر رکھا ہوتا ہے جو اللہ کے عذاب کو نہیں مانتے، جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے. انہی کو اللہ ایسی عبرتناک نشانیاں دکھاتے ہیں کہ وہ دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں. تو یہ انسان جو دنیا میں قیامت ہی کا انکاری تھا، وہ جب دیکھ لے گا تو کہے گا این المفر، آج بھاگ کے کہاں جاؤں. اور آج بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. دنیا میں مسائل سے بھاگنے کی جگہ تھی اللہ کی ذات. دنیا سے چھٹکارا حاصل کرو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو. وہ بہترین جائے پناہ ہے، اس جائے پناہ میں ہم نے ٹھکانہ نہیں پکڑا. اللہ فرما رہی ہے کافر قیامت کے دن، قیامت کو دیکھ کر اس دن کہیں گے اب بھاگ کر کہاں جائیں، اب تو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جب محفوظ ٹھکانے تھے، ٹھکانہ پکڑا نہیں، اب ٹھکانے موجود نہیں ہیں، اب ٹھکانے کی فکر ہو گئی. تو یہ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، یہ وہ قیامت کو جھٹلانے والے، یہ اپنی موت کا انکار کرنے والے. اور قیامت تو بڑی دور کی چیز ہے. ہر وہ انسان جو قیامت کا انکار کر رہا ہے، جب وہ مرتا ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا. وہ سمجھتا تھا موت پر بات ختم، یہ جب موت کے بعد حالات وہ دیکھتا ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، موت کے بعد حالات ختم نہیں، موت کے بعد ہی تو اصل کام شروع ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے خاص فضل اور کرم سے ان سب باتوں کو سمجھ کر ان پر مناسب بہترین
اپنی رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہم سے اس طور پر راضی ہو جائیں کہ اپنے اس کلام کو ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ بنا دیں کہ جیسے سانس کے بغیر انسان زندہ نہیں، ایسے کلام پاک کے بغیر ہماری زندگی ہمیں ناممکن لگے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔